نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الآيات في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 سے لے کر 141 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ یہیں پر سورۃ النساء کے 20 رکوع اور والمحصنات 5ویں پارے کے 17 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں کفار کا تذکرہ تھا، جس میں مشرکین کا بھی تذکرہ ہوا، یہود کا بھی تذکرہ ہوا اور عیسائی نصارہ کا بھی تذکرہ ہوا۔ آج جو آیتیں ہیں ان میں منافقین کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، آپ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے بأن لهم عذابا علیما کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ منافق کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ پہلے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہیں، مکیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئیں، اور مدنی سے مراد یا مدنیہ سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مکی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس آیت میں ایک مکی آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس تفصیل انشاءاللہ ترجمے کے بعد عرض کروں گا۔ مکی آیت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ شریف میں تھے، اس وقت ان کو ایک بات کا حکم دیا گیا تھا، جس وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس بات کا ان کو حکم دیا گیا تھا تو کہ جب تم دیکھو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جو حفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 15 لائنوں میں جب حفظ کیا ہے یا جو بھی وہ قرآن ہے تو دوسری جگہ وہ آیت ڈھونڈنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس مکی آیت میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں وغیرہ، تفصیل انشاءاللہ بعد میں، تو ان کے ساتھ ان سے اعراض کرو اور ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ مشرکین مکہ کے بارے میں حکم ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، ان کا انکار کر رہے ہوں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس آیت میں اسی آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ ان کافروں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ ابھی ترجمے میں آپ نے سنا، اور تم منافقین تمہارا یہ حال ہے کہ تم بیٹھنا تو دور کی بات، تم ان کے ساتھ دوستیاں لگائے ہوئے ہو۔ اسی آیت میں یہ فرمایا گیا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے
ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، کہ یکفروا بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر تم ایسا کرو گے، انکم اذا مثلهم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین رکھو کہ اللہ تعالی تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے، جمع کرنے والا ہے۔ مسلمانوں سنو، الذین یتربصون بکم، ان لوگوں کا یہ حال ہے، یہ وہ لوگ ہیں یتربصون بکم، جو تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو یہ منافقین قالوا کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی جہاد میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو، ترجمہ تو یہ ہے، اور اگر کافروں کو نصیب ہو، مراد اگر کافروں کو فتح نصیب ہو، قالوا، تو وہ کافروں سے جا کر کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اب اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان گزشتہ آیتوں میں کافروں کے بارے میں تذکرہ تھا، گزشتہ رمضان سے پہلے یہ دروس بیان ہوئے تھے، اور آج کی جو آیتیں ہیں ان میں منافقوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ الف لام میم کے دوسرے ہی رکوع سے ہم لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ منافقین کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، یہود کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، نصارہ جن کو عیسائی مشہور ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو عیسائی مت کہا کرے، نصارہ کہہ دیا کریں، گو کہ اگر کوئی عیسائی بھی کہتا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں کہتا، مشہور یہ ہو گیا ہے، اس لیے بار بار کہہ دیا جاتا ہے عیسائی، ورنہ اصل جو قرآن پاک میں جو جملہ ہے وہ نصارہ ان کے لیے کہا یا نصرانی کہا جاتا ہے۔ تو نصارہ کا تذکرہ، یہود کا تذکرہ، مشرکین کا تذکرہ آتا رہا کہ وہ ان کے کیا حالات تھے۔ پہلے دوسرے رکوع سے ہی الف لام میم کے کہ صحابہ سے آ کر ایک بات کرتے تھے، اپنے دوستوں کے پاس یہود کے پاس جاتے دوسری بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے۔ اصل میں ان منافقین کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھوڑی سی تعداد میں ہیں، اور یہ یہود، نصارہ، مشرکین اتنی بڑی بڑی تعداد میں ہیں، ان کا خاتمہ تو یقینی ہے، تو اگر ہم ان پر ایمان لے آئے یہ تو ختم ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور ہمارا پھر کیا ہوگا؟ جس طرح سورہ فتح میں بھی آیت انشاءاللہ آئے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا تو بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، یہ لوٹیں گے ہی نہیں اپنے گھر والوں کے پاس، نعوذ باللہ وہیں شہید ہو جائیں گے، یہ ان کا ذہن تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ خوشخبری تو اچھی بات کی بتائی جاتی ہے، یہ کون سی خوشخبری ہے؟ عذاب علیم ہونا، دردناک عذاب ہونا، تکلیف دینے والا عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ اصل میں بطور استہزاء کے ہے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہا گیا ہے، جیسا کہ جملہ معروف ہے تمہیں مار کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اب مار کا کون سا مزہ ہوتا ہے بھائی؟ یہ مذاق اڑانے کے لیے جس طرح کہا جاتا ہے، تو ان کا استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں یہ لوگ کام کر رہے تھے منافقت کا
اور ایک جگہ ایک بات، دوسری جگہ ایک بات. وہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی اچھی خبر ملے گی. تو فرمایا یہی اچھی خبر ہے کہ تمہیں دردناک عذاب ملے گا. انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ جہنم کے طبقے ہیں یہ جو منافقین ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جہنم کے سب سے زیادہ جہاں عذاب ہوگا، سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا، وہاں پر یہ لوگ موجود ہوں گے. کیونکہ کافر وہ بھی، دوسرے کافر وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. فرق کیا ہے؟ دوسرے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کافر ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے روپ میں رہ کر، مسلمانوں کے ساتھ رہ کر تکلیفیں بھی ساتھ ساتھ پہنچاتے تھے. اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. آگے فرمایا کہ ان کی خرابی ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے تھے. یعنی حکم تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے دوستی کرنی چاہیے، لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ صحابہ کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ کافروں سے دوستیاں بناتے تھے، کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے. اور ان کی جو کافروں کے ساتھ دوستی تھی اس کی جو وجہ تھی، ان میں سے سب سے اہم جو وجہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر عزت حاصل کرنا چاہتے تھے. جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ان کا لشکر زیادہ ہے، ہتھیار ان کے پاس زیادہ ہیں، افراد ان کے زیادہ ہیں، دنیاوی لحاظ سے شان و شوکت ان کے پاس زیادہ ہے، تو ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا منشا کیا بیان فرمایا، ایبتغون عندهم العزت. کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا. فرمایا کہ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور کچھ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات ذکر کروں گا. یہ جو ہم ظاہری طور پر لوگوں کی عزت دیکھتے ہیں کسی کی کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو سلوٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی سیٹ کی عزت ہے. فرمایا کہ بڑی عجیب و غریب مثال دی حضرت والا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا کہ ان کے لیے کھڑا ہونا ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی کو پتا چل جائے کہ یہاں پر سانپ آ گیا، بھیڑیا آ گیا، شیر آ گیا، تو اس پر لوگ کیسے کھڑے ہو جائیں گے، کیسے بھاگیں گے. تو ان کے لیے جو کھڑا ہوا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بادشاہ گزرے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے جو رعایا ہے، جس نے ان کے ساتھ دل کے ساتھ محبت کی ہو، خصوصاً جو اسلام نافذ نہ کرتا ہو، جو ظلم کرتا ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا. لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عزت دی، وہ کیسا معاملہ تھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا پانی تھا وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. یہ ہے اصل عزت. ایک تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے. 28ویں سپارے میں آئے گا سورۃ المنافقون میں. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. ابھی تک میں مختصر بہت عرض کروں گا کیونکہ اس ایک آیت کا یہاں تذکرہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 28ویں سپارے میں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ اصل عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک غزوے کے موقع پر ایک جگہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پانی پی رہے تھے. تو وہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ایک صحابی، جو بعض صحابہ مہاجر تھے، بعض انصار تھے. مہاجر تو ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مکہ شریف میں تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، ایسے صحابہ کو مہاجر کہا جاتا ہے. اور بعض صحابہ وہ تھے جو مدینہ شریف کے تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے. تفصیل کا موقع نہیں کہ انصار نے کس طرح مہاجر صحابہ کی مدد کی، کس طرح سب اپنا لوٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ان مہاجرین صحابہ پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود خستہ حالت میں ہی کیوں نہ ہو. خیر تو وہاں پر پانی کا کوئی معاملہ ہوا تو جو مہاجر صحابی تھے اس نے آواز لگائی یا للمہاجر، اے مہاجر. جو انصاری صحابہ تھے اس نے آواز لگائی یا للانصار، اے انصار. تو ایک طرف مہاجر صحابہ، ایک طرف انصار صحابہ. قریب تھا کوئی معاملہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. فرمایا یہ کیسے بدبودار نعرے لگا رہے ہو کہ میں انصار ہوں، میں مہاجر ہوں، تم سب تو بھائی بھائی ہو. معاملہ ختم ہو گیا. قافلہ آگے بڑھا تو عبداللہ بن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار، اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا
اور کہا دیکھو یہ مہاجر حضرات مکے شریف سے کیسی حالت میں آئے، ہم نے اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا، اب دیکھو یہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی نے جو جملہ کہا، تفصیلی واقعہ انشاءاللہ وہاں پر آئے گا، کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچہ مت کرو۔ اور آگے کہنے لگا یقولون، وہ کہنے لگے لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ شریف کی طرف لوٹیں گے، یعنی اس جہاد کے بعد جب ہم مدینہ شریف پہنچیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں، یہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا، ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ نعوذ باللہ ذلیل لوگوں کو، رذیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ بات کہہ دی اس نے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں میں ایک مخلص اور کم عمر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے سامنے جواب دے دیا کہ خاموش رہ اللہ کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے۔ خیر جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا تو نے ایسا ہی سنا تھا، کیونکہ ایک معاملہ تو ہو چکا تھا ویسے ہی، اور کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی کے پاس بات گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا یہ بچہ ہے، یہ میری بات صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ لوگوں کو اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، یہ منافق ہے، تو لوگوں نے بھی یہی کہا کہ بچے کو کہ تم نے کیا بات کہہ دی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اس ظالم نے یہ جملہ کہا ہے اور اللہ تعالیٰ میری برات نازل فرمائیں گے اور ضرور بے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے اور وہی آئے گی کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ بار بار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس آ کر پہنچتے کہ اب وہی آئے گی، اب وہی آئے گی۔ اتنے میں انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی وہی پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف بلایا اور فرمایا بچے تو نے سچ کہا۔ اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اس کے سب بول اللہ تعالیٰ نے کھول دیے کہ اس نے یہ کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اب وہ آیت اللہ تعالیٰ وہ جملہ ہے جو یہاں پر بھی گزرا جو آئے گا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا نا نعوذ باللہ کہ ہم عزت والے ہیں، یہ نعوذ باللہ ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو اصل عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، ان کے صحابہ کو، ان کے ساتھیوں کو عزت دی۔ تو یہ عزت ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اسی کو عزت ملتی ہے۔ لوگوں کے پاس جا کر عزت حاصل کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا مضمون لکھا ہے اس عزت کے بارے میں، ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ اور اس بات کو آج اگر دیکھیں گے تو اور زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج ہم کس چیز میں عزت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں جو اب مسلمانوں کی، پہلے تو یہ بات ایک بات عرض کر دوں کہ عزت کا معاملہ کہ یہ اس عزت سے مراد کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو یہ عزت سے مراد آخرت کی عزت ہے پھر تو مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی عزت ہے، کیونکہ کافروں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے تو ترازو بھی قائم نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا کا معاملہ ہے تو تھوڑا غور سے سنیے گا اور ہم سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے لے کر آج تک ہر دور میں مسلمانوں کو ہی عزت رہی ہے۔ مسلمان جب جب مسلمان بن کر رہے ہیں ہر دور میں ان کی عزت رہی ہے۔ اور اگر کچھ دور میں ہمیں نظر آئے، خصوصاً آج کے دور میں جب مسلمان جگہ جگہ پٹ رہے ہیں، جگہ جگہ پس رہے ہیں، جگہ جگہ بے عزت ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کا جو حقیقی تقاضا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حتیٰ کہ آخری دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت بھی مسلمانوں کو ہی عزت ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان کے دور کو نام دیا ہے کہ عبوری دور۔ کچھ مدت کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا درمیان میں جہاں ورنہ تو کیا اگر ہم تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتاب پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں پڑھیں، غزوہ بدر کو لے لیں، احد کو لے لیں، خندق کو لے لیں، تبوک کو، فتح مکہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ہر دور میں جب مسلمان بن کر رہے ہر دور میں ان کو فتح ہوئی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی غزوہ احد میں تو عارضی طور پر شکست ہوئی، اس کی وجوہات
بعد تفسیر میں گزر چکی. وہ عارضی طور پر جو شکست ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم تو ان دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. اگر ہر وقت ہی مسلمانوں کو فتح ہو, کبھی شکست ہی نہ ہو, تو کافر کہیں گے یہی اصل صحیح ہے, یہی اسی طرف آ جاؤ. درمیان میں شکست کا ہونا, شہادتوں کا ہونا, عارضی طور پر کچھ پریشانیاں آنا, وہ اس کے منافی نہیں. لیکن اصل اگر ہم دیکھیں گے ہر دور میں جب مسلمان بن کر رہے ہیں تو کافر ہو, چاہے اس زمانے کے سپر پاور ہوں, ہر کوئی مسلمانوں سے ڈرتا تھا. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انوار البیان میں, دنیا میں جو اب مسلمانوں کی بدحالی ہے وہ اس لیے ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں نے ایمانی تقاضوں کو اور ایمان کے مطالبات کو چھوڑ دیا ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اسلام کو سب سے بڑی عزت سمجھے, اللہ ہی سے عزت مانگے. آگے لکھتے ہیں کہ طارق بن شہاب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں شام کی طرف روانہ ہوئے, اور بعض لوگ سمجھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور اسی نام سے, ان کے والد کا نام خطاب تھا. شام کی طرف روانہ ہوئے, بہت عجیب و غریب مضمون ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. چلتے چلتے حضرت عمر اپنی اونٹنی سے اتر گئے اور اپنے موزے اپنے کندھے پر ڈال دیے اور اونٹنی کی باگ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے امیر المومنین, آپ ایسا کرتے ہیں کہ موزے نکال کر کندھے پر ڈال کر اونٹنی کی باگ پکڑ کر چل رہے ہیں, مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا. یہاں کے شہر والے اور لشکر اور نصارہ کے بڑے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, افسوس ہے تیری بات پر اے ابو عبیدہ, تیرے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو اسے عبرتناک سزا دیتا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتناک ہوتی. پھر فرمایا, بلا شبہ ہم لوگ یعنی عرب لوگ ذلیل قوم تھے, اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی. اس کے بعد جب کبھی بھی ہم اس چیز کے علاوہ عزت طلب کریں گے, یعنی اسلام کے علاوہ عزت طلب کریں گے جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, تو اللہ ہمیں ذلیل فرما دے گا. آج عزت کس سے طلب کی جاتی ہے؟ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے ہی میں پڑھوں گا. عزت کس میں ہے؟ اسلام میں عزت ہے. حضرت فرماتے ہیں آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار نصارہ کے طور طریقے اختیار کرنے میں, داڑھی مونڈنے میں, کافروں کا لباس پہننے میں, کھانے پینے میں اور معیشت میں یعنی کاروبار میں اور معاشرت میں, حکومت میں, سیاست میں دشمنان دین کی تقلید کرنے کو عزت سمجھتے ہیں, داڑھی مڈانے کو عزت سمجھا جاتا ہے. اب وجہ کیا ہے کہ بے پردہ عورت زیادہ اچھی لگتی ہے, ہر ایک کے لیے نہیں, بعضوں کو تو کہتے ہیں پہلی شرط ہی ہماری یہ ہے کہ ہماری بیوی پردہ کرنے والی ہو. بعض لوگ داڑھی منڈے ہوئے کہتے ہیں تم اسمارٹ لگ رہے ہو, نعوذ باللہ جس کی داڑھی ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے, عجیب و غریب جملے کہے جاتے ہیں. جو پردے والی ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو نکال رہے تھے تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا, ربی, اے میرے رب, بما اغویتنی, آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب سنیے شیطان کا چیلنج, لأزینن لہم فی الارض, کہا تھا کہ میں دنیا میں ان کو چیزیں مزین کر کے دکھا دوں گا, یعنی جتنے گناہ کی چیزیں ہوں گی وہ لوگوں کو اچھی لگیں گی اور دین کی جو چیزیں ہیں وہ بری لگے گی. داڑھی منڈا ہوا اچھا کیوں لگتا ہے؟ اسمارٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ بے پردہ عورت کو پسند کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ اکثر نیک پردے والی خاتون کو ہی پسند کرتے ہیں, چاہے خود داڑھی منڈائے ہوئے ہو, خود کتنا بھی گناہوں میں ہو, تو کہتے ہیں بیوی ایسی ہے جو پردہ کرنے والی ہو. وجہ کیا ہے؟ لأزینن لہم فی الارض, شیطان نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ گناہ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, شیطان کو بھی پتا تھا کچھ لوگ میرے قابو میں نہیں آئیں گے, الا عبادک منہم المخلصین, آپ کے کچھ خاص بندے ہوں گے ان پر میرا زور ہے وہ نہیں چل سکے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو یہ جو چیزیں گناہ کی چیزیں اچھی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہم عزت اسی میں تلاش کرتے ہیں, وہ عزت حاصل نہیں ہوتی. کھانے پینے میں اور معیشت میں اور معاشرت میں, حکومت میں, سیاست میں دشمنان دین کی تقلید کرنے کو عزت کی چیز سمجھتے ہیں. کتاب اللہ, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے میں, اسلامی لباس پہننے میں, دیکھیے پینٹ شرٹ پہننے میں عزت سمجھی جاتی ہے, کوئی شلوار قمیض پہن کے آ جائے اس کو نعوذ باللہ برا سمجھا جاتا ہے. اسلامی لباس پہننے میں, بیاہ شادی میں سنت کا طریقہ اختیار کرنے میں, اسلامی قوانین
اختیار کرنے میں خفت اور ذلت محسوس کرتے ہیں. کتنے برس پہلے حضرت نے یہ بات لکھی. جس طرح منافقین کافروں سے دوستی کر کے ان کے یہاں عزت چاہتے تھے، آج کے مسلمان بھی انہی کے طرز کو اپنا رہے ہیں، اور اسلام اور اعمال اسلام میں عزت نہ سمجھنا اور کافروں سے دوستی کرنے اور ان کی طرف جھکنے اور ان کی تقلید میں عزت سمجھنا بہت بڑی محرومی تھی. حضرات صحابہ سچے مسلمان تھے، کافر ان سے ڈرتے تھے، جبکہ مسلمان ہی کافروں کی طرف جھک رہے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں تو عزت کہاں رہی؟ آگے فرمایا یہود، نصارہ اور ہنود یعنی ہندوؤں کا اتباع کرنے والے غور کر لیں. اب اس کی تفصیل کتنی زیادہ ہے. تمام رسومات، تمام گناہ جو ہمارے ہیں، شادیوں کے جتنے گناہ ہیں، کوئی شریعت اور سنت کے مطابق شادی کر لے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. سادگی کے ساتھ شادی کرے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ میت کا گھر ہے یا شادی کا گھر ہے. اور جہاں پر اسراف اور حرام میں مال کو خرچ کیا جاتا ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے. ابتدا سے لے کر انتہا تک گناہ کبیرہ اور اسراف، اور اس کو کہا جاتا ہے یہی صحیح طریقہ ہے. اور سنت کے مطابق جو کر تو لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو ڈرتا رہتا ہے میرا مذاق نہ اڑایا جائے، میرے اوپر ہنسا نہ جائے، فلاں معاملہ نہ ہو، فلاں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ تمام چیزوں میں ہم نے غیروں کے طریقے میں عزت ڈھونڈی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایبتغون عندہم العزت. بار بار درس قرآن میں ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ آیت، جیسے اسی آیت کو لے لیں، اس آیت کو پڑھ کر اگر ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ آیت تو منافقوں کے لیے، اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اللہ کا احسان ہے، ہم مسلمان ہیں چاہے کتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم منافقت تو نہیں کرتے، یہی ہماری بربادی کا دن ہے. ہر آیت میں یہ دیکھیں کہ یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، ہر آیت میں یہ غور کریں کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. اگرچہ ہم الحمدللہ منافق نہیں ہیں، ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں بھی ہمارے کلمہ ہیں، گو کہ عمل میں کتنی ہی سستی کیوں نہ ہو، لیکن الحمدللہ منافق نہیں ہیں. تو لیکن منافقوں کی عادت ہمارے اندر ضرور ہے. وہ کیا؟ ایبتغون عندہم العزت، کہ غیروں کے طریقے میں عزت تلاش کر رہے ہیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تم سے سنتے ہیں، آپ حضرات کو بھی پتا ہوگا، دفتر میں شلوار قمیض کوئی پہن کے آ جائے اس کو اجازت نہیں. ہر جگہ ایسا نہیں، بعض جگہوں کی بات ہو رہی ہے، شلوار قمیض پہننے کی اجازت نہیں. غیروں کا طریقہ، کیونکہ ہمارے پاس باہر سے لوگ آئیں گے، ہمارے پاس اس قسم کے لوگ دیکھیں گے، ہمیں آرڈر نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے پاس عزت تلاش کرنا چاہتے ہو، اب اسی عزت کو آرڈر پہ آپ لے لیں، اسی عزت کو آپ بزنس پہ لے لیں. کیا تم ان سے بزنس تلاش کرنا چاہتے ہو؟ رزق تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی اور فرمایا وجہ یہاں کیا بیان فرمائی کہ یہ کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. اور ایبتغون، اور اس کا منشا کیا ہے ان کا، کیوں ان سے دوستی کرتے ہیں؟ ان کا لشکر، ان کی مال و دولت، ان کی چودراہٹ، ان کی سلطنت وغیرہ سب دیکھ کر فرمایا ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہاں پر حضرت والا کا ایک شعر یاد آیا، یعنی اس شعر سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس کے خود کے پاس عزت نہیں ہے اس سے جا کر عزت تلاش کر رہے ہیں، وہ عزت تھوڑی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں جو بت ہے محتاج سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کیوں گھٹاؤں. ایک آدمی غلام کا بھی غلام بن جائے اس کی عزت کیا رہے گی؟ جس کے پاس خود کے پاس عزت نہیں ہے اس کے پاس جا کر عزت ڈھونڈ رہے ہیں. تو فرمایا ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کے پاس عزت کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دیتے ہیں. ہاں مسلمان ہیں، ان کے پاس رہنا کہ ان کے ساتھ ہم رہیں کہ ہمیں عزت ملے گی وہ معاملہ الگ ہے، یہ کافروں کا معاملہ ہے. ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا. آگے وقد نزل علیکم فی الکتاب اذا سمعتم، اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے مکے میں حکم نازل کیا تھا اور وہاں پر مشرکین مکہ جو تھے وہ قرآن پاک کی آیتوں کا استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اس وقت ہم نے تمہیں کہا تھا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑے کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے، لیکن سورۃ المائدہ کا جو مضمون ہے وہ تھوڑا تفصیلی ہے. ان دونوں آیتوں میں جو مشترکہ مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، تو جو ایسے لوگ ہوں ان کے ساتھ مت بیٹھنا. سورہ مائدہ میں یہ جملہ ہے یخوضو،
کہ جھگڑ رہے ہوں، اس میں کفر بھی آ جاتا ہے، اس میں آیتوں کا انکار کرنا بھی آ جاتا ہے، اس میں ان آیتوں کا مذاق اڑانا بھی آ جاتا ہے، اور اس میں قرآن پاک کی آیتوں کی ایسی تفسیر کرنا جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہو، نہ اجماع امت سے ثابت ہو، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی رائے سے خود تفسیر کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آ جاتا ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے کراچی میں ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو بڑا مفسر کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک تفسیر بالرائے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے یہ منعم علیہم کون ہے، یہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون ہے۔ 5ویں سپارے میں اس کی تفسیر قرآن مفتی مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہ نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر قرآن پاک کی آیت کی تفسیر حدیث پاک سے۔ خیر تو قرآن پاک اس آیت کی خود تفسیر بیان کر رہا ہے۔ یہ منعم علیہم کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقے ہیں، لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ منعم علیہم کون ہے؟ یہودی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کیسے؟ قرآن پاک سے دلیل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ تو انعم اللہ نے جن پر انعام کیا، اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر انعام کیا۔ یہ ہے تفسیر بالرائے۔ نعوذ باللہ۔ یہ شخص جو میرے دوست ہیں بنوری ٹاؤن سے، انہوں نے تخصص کیا ہے، وہیں سے عالم ہوئے 1990-94 میں، انہوں نے یہ بات بتائی اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو کوئی نہیں سمجھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں سمجھے، میں سمجھا ہوں قرآن پاک کو، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسے ایسے شبہات پیش کرتا ہے کہ آدمی حیران ہو جائے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور رش بھی لگا ہوا ہے، گمراہ یہی معاملہ۔ تو فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ اجماع امت سے ثابت، اور خود وہ قرآن پاک کی تفسیر کرے، تو ایسا آدمی بھی اس آیت میں داخل ہے، اور اس کے درس میں بیٹھنا، اس کے بیان میں بیٹھنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ مائدہ اور سورۃ النساء کی۔ تو مکہ شریف میں یہ کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ تھے جو قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور مدینہ شریف میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک جو یہود تھے، یہودی جو علل اعلان قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تورات کو چھپاتے تھے، اور دوسرے منافقین تھے جو علل اعلان تو برائیاں نہیں کرتے تھے، علل اعلان تو استہزاء اور مذاق نہیں کرتے تھے، لیکن جو کمزور مسلمان ہوتے تھے، جو غریب مسلمان ہوتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اور قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے مکہ شریف میں بھی تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، تو بیٹھنا تو دور کی بات، تم تو ان لوگوں سے دوستیاں کرنے لگے ہو۔ اس کو فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فی الکتابی، اور اس کتاب میں تم پر ہم نے حکم نازل کیا، یعنی مکہ شریف میں جو سورہ مائدہ کی تفصیل میں، تو مائدہ کی آیت میں ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ یہاں پر جو باتیں ہیں کہ اب سورہ مائدہ اور سورۃ النساء کی آیتوں میں فرق بیان کر رہا ہوں، دونوں کے حکم میں کیا کیا فرق ہے۔ تو سورہ مائدہ میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے آگے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تم کو بھلا دے، بھول کر غلطی سے بیٹھ گئے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو یاد آنے کے بعد مت بیٹھنا، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اب معاملہ اور سوال یہ ہے کہ ایک معاملہ تو ہو گیا جب یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں، پانی دیجیے، جب یہ لوگ قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ جب ان کی یہ مجلس ختم ہو جائے اب ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے؟ ایک ہے گناہ والی مجلس، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، ابھی بات ہو رہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مثلا آج کے دور میں بھی
ایک ہے جو اپنی مجلسوں میں گانا باجا وغیرہ کر رہا ہے، اس کا حکم بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک ہے جو قرآن پاک کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے کہ زکوٰۃ کہاں سے آ گئی، نعوذ باللہ۔ اس زمانے کا سود اور تھا، آج کا سود اور ہے، اور یہ صحابہ پر اعتراضات کر رہے ہیں، صحابہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس زمانے کا سود اور تھا، آج کا سود اور ہے۔ شراب اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے کا سود اور تھا، آج کے زمانے کا سود اور ہے، فرمایا یہ ایسا ہی ہے، کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں جو سور اور خنزیر جو حرام تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گندے رہتے تھے، آج کل کے چونکہ جو خنزیر ہیں، سور ہیں، ان کے جو باقاعدہ فارم ہیں ان کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے تو اس کے سود کو کھایا جائے، اس کے گوشت کو کھایا جائے۔ فرمایا ایسا نہیں، شراب اس زمانے میں، اور آج کل تو باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، صاف بوتلیں ہیں، اچھے طریقے سے کشید کی جاتی ہے، اس لیے فرمایا یہ سب احکامات ایسے ہی ہیں۔ تو وہ بعد میں معاملہ، تو فرمایا کہ اب ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے، تو فرمایا کہ اب وہ بات نہیں کر رہے۔ تو ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ ابھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جب وہ بات ختم کر دیں، جو قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں، آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اب بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، لیکن بعض حضرات فرماتے جب بات ختم ہو گئی اب بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فیصلہ اور تطبیق یہ فرمائی، یعنی ایسی بات بیان فرما دی جو دونوں قولوں پر عمل ہو جائے کہ ویسے تو بیٹھنا حرام ہے، لیکن کوئی شرعی مجبوری آ جائے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اور اب بات آتی ہے گناہوں کی مجلس کی بات، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اگر ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اگر تو وہ آدمی صدر مجلس ہے، مجلس کا بڑا ہے، مثلا جس کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے، جس نے ولیمے کی یہ سہرا بندی مائیوں وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو دعوتیں ہی حرام ہیں، ولیمے کی بات ہو رہی ہے، وہ صدر مجلس ہے، اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ ان کو قوت کے ساتھ روک سکتا ہے، مارنا مراد نہیں، وہ روک سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ صدر مجلس نہیں، وہ روک نہیں سکتا، تو اتنا درجہ یہ ہے کہ وہ اس دعوت میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یا جہاں جو بھی مجلس ہو وہاں سے چلا جائے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، اور ان شراب پینے جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے لیکن خود شراب نہیں پی رہا، ظاہر سی بات ہے روزے والا کیسے شراب پیے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو شراب پینے والے ہیں ان کو بھی سزا دی، جو شراب کی مجلس میں روزے سے تھا، نہیں پی رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی سزا دی۔ پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف لکھی ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب لائی جا رہی ہو۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، آج کل فلمیں، گانے، مووی، تصویریں، ناچ گانا وغیرہ، تو اس محفل میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ کفر کا معاملہ تھا اس لیے ان کے ساتھ بعد میں بھی نہیں بیٹھنا۔ یہاں پر چونکہ اب ان کا گناہ ختم ہو گیا، بعد میں ان کے ساتھ بیٹھنا، یا جیسے شادی ہے، رشتہ داروں میں شادی ہے، نہیں گئے، بعد میں جا کر ان کو مبارک دے دی، کوئی ہدیہ دے دیا تو اس کا منع نہیں ہے۔ تو فرمایا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بها، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ آگے فرمایا کہ انکم اذا مثلهم، انکم اذا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ جو کفریہ باتیں کر رہے ہیں، قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر تو تمہارے دل میں بھی یہ باتیں بیٹھ گئیں کہ اور یہ باتیں تمہیں اچھی لگنے لگی، ہاں نعوذ باللہ واقعی ایسا ہی ہے، اس زمانے کا سود اور تھا، آج کا سود اور ہے۔ حالانکہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں سے جو سود پر جو درس ہوا تھا، جو بعد میں چھپ بھی گیا، اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ چاہے جس قسم کا بھی سود ہو، دلائل کے ساتھ لکھا ہے ہر قسم کا سود حرام ہے، تو دل میں بات بیٹھ جائے گی۔ اور بھی بہت سے شبہات پیش کیے، انکم اذا مثلهم، لیکن اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے، تمہارے دل میں ان کی باتیں نہیں بیٹھی تو تم ان کی تعداد بڑھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا انکم اذا مثلهم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین رکھو کہ اللہ تعالی تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔
اب ان منافقوں کی ایک اور بات، الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں. غزوہ احد کے واقعے میں جو سورہ آل عمران میں گزرا تھا اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا کہ کیا ان کے حالات تھے. ابھی دوبارہ مختصر بات عرض کروں گا کہ وہ تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، جس طرح سورہ فتح میں بھی ہے جو میں نے آیت پڑھی، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور اس کے جو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی ہیں وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں میں نہیں لوٹیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو فرمایا تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ جہاد ہو، سب کے سب نعوذ باللہ مارے جائیں. جس طرح غزوہ بدر میں 313 وہاں پر 1000، غزوہ احد میں 1000 وہاں 3000، بعد میں 300 کس طرح کم ہوئے وہ بھی آگے عرض کروں گا. الذین یتربصون بکم، ان کا حال کیا تھا؟ فإن کان، چونکہ یہ منافقین بعض مرتبہ جہاد میں ساتھ چلے جاتے تھے، فرمایا فإن کان لکم فتح من اللہ، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے اللہ کی طرف سے فتح ملے تو قالوا، وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ بھئی ہم بھی تو تمہارے ساتھ جہاد میں تھے، تو ہم جس طرح تمہیں جو مال غنیمت ملا ہے اس میں سے ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. قالوا الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن آگے فرمایا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کبھی فتح کا کچھ حصہ مل گیا، ان کو کچھ فتح مل گئی، کبھی جو بعض مرتبہ تھوڑی بہت فتح مل گئی، جیت ان کو حاصل ہو گئی، قالوا، اب جا کر کافروں سے کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ لہذا جب ہم نے تم پر قابو، اس کا مطلب کیا ہے؟ قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمے میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو جیت ملی ہے نا، اس میں اصل میں ہمارا تمہارے ساتھ تھا. اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے، ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے تو مسلمان تم پر کب کے غالب آ چکے ہوتے ہیں. دوسری بات جو تفسیروں میں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ انہوں نے، وہ منافقین کی عادت یہ تھی، اپنی ایک بات میں عرض کروں گا تو وہ بات سمجھ میں آئے گی. غزوہ احد میں تفصیل کا بھی موقع نہیں، غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے جوان، ان کا جوش تھا کہ اب ہم بھی آ کر کافروں سے لڑیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی کہ کفار آ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے، تو جو صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کی کچھ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کیا جائے اور باہر نہ نکلا جائے. یہ تو ان کی مخلصانہ رائے تھی. لیکن منافقین جو تھے، عبداللہ بن ابی ابن سلول جو ان کا سردار تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تاکہ باہر نہ نکلنا پڑے. اور ان 300 لوگوں کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کر ہی جہاد کیا جائے. خیر آپ صلی اللہ، مختصر غزوہ احد میں گزر چکی تفصیل، مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ باہر نکل کر جائے، احد کی طرف ہم جائیں. اب جب احد کی طرف جانے لگے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے یہ کہا کہ جب ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا گیا، جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو ہم کیوں اپنی جان خامخواہ گنوائیں؟ اور پھر کیسے کیسے بدتمیزی والے جملے کہے. جب صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اتنی تکلیفیں پہنچی، اس کے باوجود جب آ رہے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری بات مانتے تو یہ نہ ہوتا. سب تفصیلات سورہ 4 سپارے میں گزر چکی. تو یہ حضرات جو 300 لوگ تھے، منافقین تھے، یہ راستے میں ہی الگ ہو گئے. اب اس کو یہ یوں سمجھیے، اگر شروع میں ہی 700 افراد ہوتے، دنیا دارالاسباب ہے، شروع میں ہی 700 افراد ہوتے تو صحابہ کو پتا ہوتا ہم 700 ہی لوگ ہیں اور آ کر مقابلہ کرتے. صحابہ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ امت مسلمہ میں لکھا ہوا ہے، 1000 اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1,00,000 کافروں کے اندر گھس گئے تھے، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے ہیں. یہ تو ڈرتے ہی نہیں تھے نا، اور کہتے تھے جس طرح تمہیں شراب عزیز ہے اس طرح مجھے موت اور جہاد عزیز ہے. ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن جب ساتھ نکل گئے، ایک انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم لوگ 1000 ہیں، اچانک جب پیچھے ہٹ گئے تو یہ بھی انہوں نے ایک صورت بتائی کہ ہم نے آپ تمہارا ساتھ دیا ہے. خیر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الم نستحوذ علیکم ولم نعکم من المؤمنین، یعنی پہلے الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ کیا مطلب؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے، مسلمانوں نے تم پر قابو پا لیا تھا تو ہم نے قابو پا لیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راز تم کو پہنچانے لگے، جس کی وجہ سے تمہیں جیت ہو گئی، تو ہم نے تمہیں بچایا نا.
دوسری یہ بات یہ وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، شروع میں تو مسلمان غالب آ گئے تھے، وہ تمہیں شکست دینے لگے تھے، لیکن اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے، ہم نے ان کو کہا نہیں بیٹھے رہو، حملہ مت کرو، لیکن جب وہ آگے بڑھے تم پر حملہ کرنے لگے، ہم نے پھر تمہاری مدد کی. تو اگر تمہیں آج فتح ہوئی ہے تو ہماری مدد کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے تمہیں حوصلہ دیا، ہم نے صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز تم تک پہنچائے. تو چونکہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. تو ایک طرف تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح ہوتی، مال غنیمت ملتا، تو یہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں مال غنیمت دیں. اور اگر کفاروں کو فتح ہوتی تو ان کو بھی کہتے کہ ہم نے تو تم پر قابو پا لیا تھا، ہم نے تو تمہیں مسلمانوں سے بچایا تھا، تو اس میں ہمارا بھی حق ہونا چاہیے. تو فرمایا تو یہ کہتے تھے قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، ولمنعکم من المؤمنین، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچا لیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. اور فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ غالب نہ فرمائیں گے. دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو آزمانے کے لیے، تفسیر سورہ آل عمران میں گزر گئی غزوہ احد کے موقع پر کہ مجھے تم لوگوں کو آزمانا ہے، ایمان کو آزمانا ہے، تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنانا ہے، کبھی تمہاری فتح کبھی ان کی فتح. تو دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو آزمانے کے لیے اور کافروں کو ڈھیل دینے کے لیے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کافروں کو فتح دے دیں، لیکن آخرت میں ہر طور پر فتح اور کامیابی وہ مسلمانوں کے لیے ہی ہے. اور دوسرا یہ فرمایا کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہو جائے، مسلمان جیسے آج کل ہیں پسے جا رہے ہیں ہر جگہ، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام مسلمان ختم ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز کافروں کو اور ہرگز اللہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.